تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، یہ میرے بیٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ بیعتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہی کا سہارا لے کر کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں بطور سبق عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل فرمائی، میں نے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اور فرمایا انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ قرآن مجید برہان رشید کی 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام علق ہے، اس کی ابتدا کا حصہ ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام پر جب وحی آئی تو سب سے پہلے یہ آیات طیبات آئی۔ لیکن اب ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر سب سے پہلے یہ آیتیں آئی ہیں، یہ نازل ہوئی ہیں، تو ان کو تو پھر الحمدوں کی جگہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابتدا ان سے ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے قرآن کی ابتدا الحمد شریف سے ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک کا نام ہے ترتیب نزول اور ایک کا نام ہے ترتیب تلاوت، ترتیب قراءت۔ تو فرمایا جو نازل ہونے کی ترتیب ہے اس اعتبار سے یہی آیات طیبات پہلے نازل ہوئی، اور جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے الحمدوں کا پہلا نمبر آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ میں اس بات کو تھوڑا سا کھول دوں، یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ ترتیب تھی؟ تو میں نے کہا جی ہاں، یہ صحاح حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ جتنے بھی وحی لکھنے والے صحابہ کرام تھے، آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کے حصے میں رکھ دو اور اس آیت کو فلاں سورت کے حصے میں رکھ دو۔ تو یہ جتنی ترتیبیں ہیں یہ تیرے اور میرے نبی خود بنا کے گئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے نا، تو لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں میرے بیٹے، یہ جو چھوٹے بچے 5-7 بیٹھے ہیں یہ ادھر آ سکتے ہیں، جو سب سے اچھا بچہ ہے ذرا ادھر آ جائے۔ آپ نے نہیں کہا یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی اچھا، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ناراض نہ ہونا میرے بیٹے، اٹھ میرا بچہ اتنے آ جائے۔ اے جڑے بڑے بیٹھے ادھر آگے آؤ، آپ بھی بیٹے آ جائے، آپ بھی میرے چاہتے آپ بھی بڑے ندیم بھائی آگے آ جائے، آگے جو باہر کھڑے ہیں آپ بھی آ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بچے بہت اچھے نکلے بھائی، انہوں نے تو آپ کی آگے ہو جائے، وہ تو کچھ نہیں کہتا، آگے نیڑے لا جائے، کوئی گیا سونے آجے 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 ماشاءاللہ آجے۔ یہ بڑے حضرات میرے چاند، آپ تھوڑا سا ادھر، آپ تھوڑا سا ادھر، آپ لال کوٹی والے ایتھے آپ آگے آگے تھوڑا سا آگے آجو، نیڑے لگوایا پچھلے پاڑے میں لے گئے تنویر ہے، آگے ہو جائے تھوڑا جا ماشاءاللہ۔ اب یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا اور آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ جو باہر کھڑے ہیں ذرا شفقت فرمائیں، انشاءاللہ یہ بہت کھلا حال بن جائے گا، لیکن ابھی تو اس کا یہ حال ہے، پھر یہ حال و حال ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور آپ کے تعاون سے۔ آپ دیکھ بھی لیا، آپ نے آتے جاتے بھی رہتے ہیں، تعاون بھی فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ بات سناؤں آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، تو یہ ترتیب ساری کی ساری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہاں توجہ طلب ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو قرآن مجید کو کتابی شکل میں ترتیب دیا ہے، یہ جیسا نبی پاک سے سنا تھا ویسے ترتیب دیا ہے۔ تو آپ کہیں گے اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں
صحابہ کرام علیہ رضوان ان سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل امین جب آتے تھے تو ہر رمضان میں میرے نبی حضرت جبرائیل کا قرآن سنتے بھی تھے اور میرے نبی انہیں سنایا بھی کرتے تھے۔ تو آخر کوئی ترتیب تو تھی نا کہ جس کے ساتھ میرے نبی سنایا کرتے تھے، تو بتاؤ وہ کون سی ہے؟ کہا وہ تو نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ وہی ترتیب ہے جس پر آج اللہ کا قرآن ہمارے درمیان دبا کر آیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب سے تلاوت کیا ہوا ہے سب کے سامنے، ان پر روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں شک آ جاتا ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، آپ کو شاید 4-5 سال بعد سمجھ آئے گی جو میں بات آج آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ لوگ صحابہ کرام کو مشکوک ٹھہرا کے قرآن مجید پر شک کرتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے جمع کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام ہے یہ کوئی عام حضرات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا لوگو جس طرح تمہاری ہانڈیوں میں نمک ہوتا ہے اسی طرح میرے صحابہ کرام کی مثال تمہارے درمیان ہے۔ تو پوچھا گیا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس ہانڈی میں نمک نہیں ہوتا اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا، اور جس سینے میں میرے صحابیوں کا پیار نہیں ہوتا اسے رب بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ بات اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی بندہ شک میں نہ آ جائے۔ یہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، یاد رکھ لیں ان کے بارے میں بڑا فرد ہو یا چھوٹا فرد ہو، کوئی بندہ اگر تھوڑے سے شک میں آ جائے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ آج آپ بات طے کر لیں اور اپنے دل کی تختی پر اس کو لکھ لیں، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، کسی کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں شک آ گیا تو سمجھ لیں آپ آج کے بعد فارغ ہو چکے ہیں۔ میری بات لکھ لیں، میں لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں، اس موضوع پر وہ یہی ہے، ان کے باادب رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان کے بارے میں شک کرو گے یا بے ادبی کرو گے تو فارغ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا باادب رکھے، آمین۔ اونچی آواز سے کہیے آپ اور گرامی قدر حضرات، تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اگر ان میں کوئی کمی ہوتی نا تو اللہ سے مانگ مانگ کے نبی پاک صحابہ کرام نہ مانگتے۔ اب کہ وہ کیسے؟ ہمارے خالد بھائی بتا رہے تھے نا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو مانگا تھا، سمجھ آ رہی نا، مانگا تھا۔ تو جس کو نبی مانگ رہے ہیں آخر کچھ تھا تو مانگا تھا نا، تو اگر اس نے دین کا نقصان کرنا تھا تو بتاؤ پھر دین کا فائدہ کس نے کرنا؟ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کا؟ اور رہ گئی بات سیدنا صدیق اکبر کی، تو حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، رواہ البخاری، فرمایا اتنا مجھے کائنات میں کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا اے ابو بکر جتنا تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کی یہ جو بیک اپ ہے یہ کم ہو سکتی ہے ساؤنڈ والا اگر سن رہے تو یہ رپیٹ بند، یہ آواز ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ نے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان سب کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یہ پوری تقریر کا نچوڑ اس حصے کا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت فرمائی اور جس نے میرے صحابہ سے محبت فرمائی، جس نے میری اہل بیت سے محبت فرمائی، جس نے میری بیویاں جو سب ایمان والوں کی مائیں ہیں ان سے محبت فرمائی، اور فرمایا ساری زندگی کسی کے خلاف اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا، فرمایا ان سب کی محبت لے کر یہ بندہ فوت ہو جائے، فرمایا قیامت کے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں یہ محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ پوری بات کا نچوڑ میں نے دے دیا ہے، میرا خیال ہے ایک مسلمان کے لیے یہی سمجھنا کافی ہے۔ تو یہ جتنے شک پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام کو مشکوک ٹھہرا کر پھر قرآن میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس سے بھی ایک مزے کی بات سناؤں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنیے۔ جب قرآن مجید کو صحابہ کرام نے جمع کیا نا تو پتہ کیسے جمع کیا تھا؟ جب ایک آیت لکھتے تھے تو اس پر 2 گواہیاں لیتے تھے
پھر لکھتے تھے. میرا خیال ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے. ساری ترتیب سنی ہوئی ہے, اکثروں کو یاد ہے. اس کے باوجود ان کی دیانت اور ان کی سنجیدگی کا حال یہ تھا کہ جب قرآن کو کتابی شکل میں لکھنے لگے تو ایک ایک آیت پر دو دو گواہیاں وہ سب سے طلب فرمائیں, اس کے بعد اس آیت کو لکھا. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت پھر ایسی بھی آ گئی جس پر صرف ایک ہی گواہ تھا, اس کا دوسرا گواہ نہیں ہے, لیکن آیت وہ ہے. تو آپ کہیں گے اس کا پھر ایک گواہ کیوں تھا؟ توجہ ہے سبق رات کی. سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, تو یہ بات ان کو پڑھ کے دیکھیں, ان کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. ان کی گواہی دینے والا ایک ہی صحابی تھا, لیکن اس نے دی تو باقی صحابہ کرام نے قبول کر کے قرآن کی آیت میں اس کو شامل فرما لیا. لیکن آپ سوچیں گے تو صحیح نہ, کیوں بھائی باقی ہر آیت پر 6666 کم و بیش آیتیں ہیں, تو ان میں تو ہر بندے ہر آیت پر دو گواہیاں آئی تب لکھا, تو اس کو ایک پر کیوں لکھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے, اس آیت کی گواہی دینے والے بندے کا نام ہے حضرت خزیمہ انصاری, اور یہ حضرت خزیمہ حضور کے وہ صحابی ہیں. آقا کریم ایک سفر پر جا رہے تھے, تو راستے میں آپ نے نا ایک یہودی کو دیکھا گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑا تھا. آپ نے نا اسے سودا کر لیا. جب سودا طے پا گیا نا تو حضور نے کہا کہ تو یہاں رک, میں نا پیسے لے کے آتا ہوں, تو پھر میں تجھ سے پیسے دے کے گھوڑا لے لیتا ہوں. اب وہ کھڑا تھا, اوپر سے اور بندے آئے, انہوں نے تھوڑا سا ریٹ اور بڑھا دیا, تو وہ مکر گیا. اس نے کہا میں نے تو یہ بیچا نہیں. ادھر سے نبی پاک بھی پیسے لے کے آ گئے. توجہ ہے بھی سبق رات کی. جب آقا کریم آپ نے جلوہ گری فرمائی تو دیکھا تو اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے ہیں. وہ کہتا میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے بھائی تو نے بیچا ہے تو میں نے خریدا ہے, مجھے کس نے کہا کہ اتنے پیسے لے کے آ؟ یہ تو نے کہا ہے, میں تب لے کے آ رہا ہوں. نہیں جی تو گواہ ہے تو لے کے آؤ. جب اس نے یہ کہا نا گواہ لے کے آؤ, اتنے میں حضرت خزیمہ آ گئے. پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. خزیمہ آ گئے, کہا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا چکر کیا ہے, یہ آپ کو روک کے کھڑے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا یہ میں نے گھوڑا خریدا ہے, سودا کیا ہے, میں پیسے لے کے آیا ہوں. اب یہ مکر گیا, کہتا میں نے سودا ہی نہیں کیا ہے. تو پھر حضور یہ کہتا ہے گواہی دو. تو حضرت خزیمہ آگے بڑھے, آپ نے فرمایا چل بھی میں گواہی دینا حضور دی. حالانکہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے, فرمایا گواہی میں دیتا ہوں. جب آپ نے گرجدار آواز کے ساتھ کہا نا میں گواہی دیتا ہوں, تکڑا ہو, وہ ڈر گیا. انہیں آخیا بھائی ایک نو پتہ لگ گئے تھے تو سارے آ گئے تھے, کام نہیں خراب ہو جانا. سمجھ آ رہی نا, یہ محبت والی اکٹھوں کے لیے کیا بن جائے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی, میں پیسے دیو, کیا پڑھو گھوڑا میں بھیج دیتا ہے. وہ لے کے آقا قریب چلے گئے. لیکن وہاں پر یہ بات بڑی سننے والی ہے. یہاں سے ایک جملہ میں یہ بھی سمجھ آتا ہے, بس اوقات یہ جھنڈے لائٹنگ یہ محفل ہو نا تو کئیوں کے نا پیٹ میں ایسے ہی نا عجیب و غریب قسم کا وٹ اٹھتا رہتا ہے. یار اینا خرچہ حضور واسطے چھڈو یار, یہ کیڑا پیار ہویا. میں نے کہا جب حضور سے پیار کرنا ہے نا تو نہ تول تول کے کرنا ہے, نہ پوچھ پوچھ کے کرنا ہے. بھائی حضرت خزیمہ کو کوئی تو کہتا نا کہ یار آپ موقع پر تھے نہیں, آپ گواہ بن کیسے سکتے ہیں. اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آپ نے گواہی دے دی. اور جب آپ سے کسی نے پوچھا نا کہ بھئی آپ نے گواہی کیوں دی, اور فرمایا یار ایت چھوٹی جہی گل سی, ایدی میں گواہی کیوں نہ دیتا, میں تے حضور دے آخر تے رب دی گواہی دیتی بیٹھا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. فرمایا میں تے جنت دی گواہی دیتی بیٹھا, جنت دی دیتی بیٹھا, ہر فرشتے دی دیتی بیٹھا. وہ یار ہے نکا جہا سودا, ایدی گواہی حضور دی آخر تے نہ دے گا. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اس بات کو سمجھیے, جب حضور سے محبت کی بات آئے نا تو پھر تول تول کے پیار نہیں کرنا. کئی بڑے پرہیزی سے مسلمان ہوتے ہیں نا, تو حضور کی محبت کے معاملے میں ہم پرہیزی مسلمان نہیں ہیں. ہم بالکل جی میں شوگر والا بندہ بھی ہر شے کھا بھی جاتا ہے نا, تے بعد یہ کہتا میں گولی ود کھا لواں گا, تے بابا جب حضور دے پیار والی گل آوے تے اسی نہیں کہنے ہر شے اگاں جاوے. بھائی آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے. آواز سمجھ آئی ہے؟ تو وہاں پر پھر پرہیز نہیں چلے گی میرے بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کو پتہ کیا یقین تھا, سن لیں. فرمایا وما ينطق عن الهوى, فرمایا حضور کی زبان سے اپنی طرف سے کچھ نکلتا ہی نہیں, جو رب فرماتا ہے وہ نکلتا ہے, جو رب اجازت دیتا ہے وہ نکلتا ہے. تو فرمایا جب حضور نے کہہ دیا کہ میں نے سودا کیا ہے تو یہ تو حق ہے, حق کی گواہی دینا تو ضروری ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی حضرت خزیمہ نے دی. اور پھر حضور کا اختیار بھی دیکھے. یہ قرآن مجید میں ہے کہ جب بھی گواہ ہوں گے دو ہوں گے, اور مسلمان ہوں گے, عاقل و بالغ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گواہی دینے کے لیے دو مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا فرمایا پوری کائنات میں
जब भी कोई गवाही होगी तो दो मुसलमान आएंगे तब गवाही कबूल होगी। फरमाया पर जिसकी गवाही मेरा खुजैमा दे दे, किसी दूसरे की गवाही न मांगना, क्योंकि इसकी गवाही को मैं मोहम्मद ने दो गवाहियों के बराबर करार दे दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मत शान मुस्तफा। बात समझ आई है आप हजरात को? जितने बैठे मेरा सुभान अल्लाह कहें। आप क्यों डरे डरे बैठे हैं? एडी ठंड दे है कोई नहीं, वैसे अल्लाह डाले हो, बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार के नाम। फ्रांसीटा में भी चुप करके बैठे हो, जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। गिरामी कदर हजरात, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का हुजूर से ये प्यार था, और आपके प्यार का हाल देखें, कहने पर ही गवाही दे दी। और फिर गवाही का हाल क्या? फरमाया अब ये हुज़ैमा मेरी उम्मत में दो गवाहों के बराबर होगा। तो मेरा ख्याल है हमें समझ जाना चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने इख्तियार भी अता फरमाया है। ये थोड़ी सी जगह और बनाएं, भी मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी सी जगह और बनाएं। आगे आ जाए, आगे आ जाए, नेड़े लगो। ये महफिल में जगह देने से भी आपको सवाब मुयस्सर आएगा है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये इधर जगह है ना, थोड़ा सा बेटे ये रास्ता दे दे। अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। बोलो ना, बहुत है। इधर देखे भी मेरी तरफ आप हजरात। अजीज़ान मुकर्रम, अब आइए जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, क्योंकि ये बैठने की तरतीब में ही सारा वक्त ना चला जाए, तो हमने कुछ और भी करना है। अब इधर आए, तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने कुरान को ऐसे तरतीब दिया, एक एक आयत पर दो दो गवाहियां। तो अब जो इस आयत या किसी भी आयत को न माने, इसी बात से वो काफिर और मुर्तद है, क्योंकि वो कुरान मजीद का मुनकिर है, जिसको इतनी शान और शौकत के साथ इकट्ठा किया गया। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आका करीम अलैहिस्सलाम पर जो पहली वही थी वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फरमाया महबूब पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया है। लेकिन यहाँ पर तफसीर रूहुल बयान के अंदर एक और बड़ी खास बात लिखी है। फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम पर जब वही की इब्तिदा हुई ना, तो उसका जो पहला हिस्सा था, पहला राउंड कह लें आप, इब्तिदा आयत की सूरत में जब होनी थी, उससे पहले फरमाया अच्छे और सच्चे ख्वाब आते थे। इस तरह इब्तिदा हुई। सबसे पहले आपको अच्छे ख्वाब, बड़े बेहतरीन किस्म के आप ख्वाब देखते थे, और बड़े आपकी तबीयत को खुश और फरहत अता फरमाते थे। और फिर आपने ख्वाब देखे वो सच्चे होते थे, यानी जो रात देखते थे सुबह वो सच हो जाता। जैसा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, आप फरमाती हैं आका करीम अलैहिस्सलाम जब कोई ख्वाब देखते और मुझे बताते, तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, तो फरमाया उतनी सूरज में चमक नहीं होती थी जितना नबी पाक का ख्वाब चमकदार होता था। तो इसका मतलब ये होता है कि सूरज के आगे भी बादल आ सकता है, उसकी रोशनी कम हो सकती है, पर फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब वो जैसा देखते थे वैसा ही होता था, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती थी। ये इब्तिदा इस अंदाज में हुई। यहीं पर लगे हाथों में एक बात आपकी खिदमत में भी कह दूं, आज हमारे यहां भी ख्वाब लोगों को आते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर कारी साहब राती ख्वाब आया, साहब भी मेरे पीछे लगे रहे। हाँ, आप ऐसा होता है ना जी, डरावने ख्वाब बहुत ज्यादा आते अमूमी तौर पर। कारी साहब राती ना खूह सी तो मैं डिग पिया जी, तो मेरे पीछे ऊठ ही लगे रहे अमूमी तौर पर ऐसे डरावने ख्वाब। असल में ये बात तो थोड़ी मुस्कुराने वाली है, लेकिन आपको मुस्कुराना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। मैंने कहा हम अगर अपने आमाल पर गौर करें ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी ख्वाब में आए हैं, कभी बिस्तर में नहीं घुस गए। समझ आई ना? ये चीजें हमारे ख्वाब में आती हैं, कहीं सच्ची मुच्ची नहीं आ गई। हमारे जो आमाल हैं, हमारे जो करतूत हैं, हमारे जो मुआमलात हैं, वो इस कदर शरीयत से दूर जा चुके हैं कि हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और ये जो अच्छे ख्वाब होते हैं, ये इबादत के सिले में अता किए जाते हैं, नेकियों के सिले में अता किए जाते हैं। ये बंदा नेक रहता है तो उसको ना मजीद इन तरक्कियों के सफर के लिए आसान करने के लिए ये बनादर दिखाई जाती हैं, अच्छे ख्वाब। और जब कोई गुनाहगार बदकार बन जाता है और बिल्कुल हर चीज को पसे पुश डाल देता है, तो फिर उसको तहदीद के तौर पर, डराने के तौर पर ये ख्वाब डरावने दिखाए जाते हैं। अब भी संभल जा, अब भी संभल जा, अब भी संभल जा। लेकिन ये फिर नहीं संभलता। बहुत ही डरावना ख्वाब देखे तो रुपये 10 मसीते काल छड़ता है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, बहुत ही को डरावना ख्वाब देखा ना, तो ओदा रेट 10 रुपये होता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात।
تو یہ نا تھوڑا سا اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کریں. یہ نا ہمارے ضمیر کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ کبھی گاڑی میں سفر کریں نا، جاپانی گاڑیاں، تو وہ جب 120 سے اوپر جاتی ہے نا، خود بخود الارم لگانا شروع کر دیتی ہے. وہ ڈرائیور کے لیے انڈیکیٹر ہوتا ہے، اے ہوں سپیڈ تیرے تو بات دی پئی ہے تے اے تو اپنے کد تو وڈی چھلانگ مار لگیا تے آپ ہی قابو ہو، میں جاندی پئی ہاں. ہاں یہ ہمارے لیے. آپ جب گاڑی چلاتے ہیں سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے، وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے دھیان کرو دھیان ہے. وہ ہم کہاں دھیان کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ضمیر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ایسا خواب آیا ہے، ذرا سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بڑا کہیں قرض نہ بھگتنا پڑ جائے. تو اس واسطے کوشش کریں کہ ہمارے جو خواب ہیں وہ اچھے رہیں. کیسے ہوں گے؟ ذکر و فکر میں رہا کریں.